بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے باپ اور 3 بیٹوں کی وصیت کا عجیب واقعہ۔ تو دوستو، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کر دیں آج کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ اسے مرض نے آن گھیرا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کرے کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے، کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں نے اپنے ارادے کے ساتھ سفر شروع کیا۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے سے پہلے اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کسی ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جایا جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم لوگوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم تینوں اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا میں نے تو دیکھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر کو پھینکتا ہے تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی اب بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا اور کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ تینوں مہمان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا ہے۔ دوسرے نے کہا روٹی جس عورت نے پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر دیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا گوشت لگا ہوا تھا۔
قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں لگتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹی ایک طرف سے پھلی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہے تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے یہی عرض کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ جھک کر چیز بھی کوئی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا؟ میں والد الحرام ہوں۔ تیسرے نے جواب دیا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا۔ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک سے پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح ایک حرامی کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور ماں سے پوچھا کہ ماں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تمہارا باپ صبح کی نماز پڑھنے گیا اور یہ دروازے پہ پڑا ہوا تھا اور تمہارا باپ اس کو گھر لے آیا تو اس کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔